علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، میں نفیس احمد قاسمی شہر قاضی موانا آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ قربانی کے سلسلے میں بہت زیادہ تذبذب ہے لوگوں کو اور تشویش ہے۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نہ ٹہلائیں، بلکہ جو بھی جانور خریدا جائے، پیٹ سے خریدا جائے یا گاؤں دیہات سے یا کسی کے گھر سے، اس جانور کو لا کر کے اپنے گھر میں باندھیں، کھوٹے پہ باندھیں، چاہے وہ بھینس ہو یا بکرا یا بکری ہو۔ اس کو بازاروں میں ٹہلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جب وقت آئے گا تو نماز جب عید کی ہو جائے گی تو نماز کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے، نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت پرزور اپیل یہ ہے کہ قربانی ہوتے وقت کسی جانور کی ویڈیو نہ بنائی جائے اور اس کو وائرل نہ کیا جائے۔ یہ شرعی اعتبار سے اور اسلامی احکام کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے، یہ دکھلاوے میں اور ریاکاری میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برادران وطن کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو کسی طرح کی کوئی اذیت اور کوئی تکلیف ہمارے کسی عمل سے نہ پہنچے، اس کا حد درجہ خیال رکھنا ہے۔ قربانی جہاں کی جائے وہ پردے سے کی جائے، باہر کھلے میں کسی میدان میں کھلے ہوئے گھیر میں کہیں قربانی نہ کی جائے۔ یہ ہدایات ہیں حکومت کی طرف سے اور سخت ہدایات ہیں، اور افسران کو اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ اس قانون کا پالن سختی سے کرایا جائے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھیں آپ حضرات قربانی کرتے وقت کہ پردے میں قربانی کریں، کسی کھلے میدان میں یا کھلے گھیر میں کہیں قربانی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں قربانی کی جائے وہاں بھیڑ بھڑاکا قطعاً نہ ہو۔ جو لوگ شریک ہیں اس میں ساجی ہیں، صرف وہ وہاں بچے، چھوٹے بچے یا بڑے بچے بھی نہ آئیں، بلکہ وہ لوگ اپنے طور پر اس کا انتظام کریں اور بھیڑ بھڑاکا نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی جاتی ہے ہر سال کہ قربانی کا خون، قربانی کی ہڈیاں یا اسی طریقے سے آلائش یا پیٹھا، اس طرح کی کوئی چیز نالیوں میں یا سڑک پر یا کوڑے دانوں میں نہ ڈالا جائے، بلکہ نگر پالیکا کی جو گاڑیاں گشت کریں گی انہی گاڑیوں میں اس سارے کوڑے کو ایک بڑی سی پولیتھین میں بھر کر یا پلاسٹک کے کٹوں میں بھر کر رکھ لیا جائے، اور جب نگر پالیکا کی گاڑی آئے اس وقت آپ نگر پالیکا کی گاڑی میں اس آلائش کو اور گندگیوں کو ڈال دیں۔ یہ تو قربانی کے سلسلے میں ہے۔ قربانی ہوگی انشاءاللہ، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس تاکید یہ ہے کہ بھیڑ بھڑاکا بالکل نہ کیا جائے، وہاں آدمی جمع نہ ہو زیادہ، اور جمع ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، بھائی جس کی قربانی ہے وہ کر رہا ہے، کسی اور کا کیا مطلب ہے وہاں جانے کا۔ نماز کے سلسلے میں جو 5 وقتہ نماز ہے اس کے سلسلے میں بھی ابھی یہی ہدایات ہیں کہ 5 آدمیوں سے زیادہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں۔ عید کی نماز کے سلسلے میں بھی یہی ہے، عید قربا کی نماز کے سلسلے میں، کہ جس طرح ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے، 4-6 آدمیوں نے مسجدوں میں پڑھ لی ہے اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جماعت کا نظام بنا لیا ہے، تو وہی طریقہ اس وقت بھی جاری رہے گا۔ مسجدوں میں بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی، عیدگاہ میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کا آپ حضرات خیال رکھیں، یہ حکومت کی طرف سے تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی یہ اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اسلام نے اس سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے۔ اس لیے میں بار بار ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا معقول نظم رکھا جائے، خون اور گندگی نالیوں میں قربانی کرتے وقت ہرگز نہ بہائی جائے، بلکہ اس کو گھروں میں، جن کے گھر کچے ہیں وہ گڈھا کھود لیں، اور جن کے گھر پکے ہیں وہ اس خون کو بالٹی میں یا کشری وغیرہ میں کسی طرح رکھ لے اور پھر پولیتھین میں بھر کر نگر پالیکا کی گاڑی میں ڈالیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ قربانی کے سلسلے میں کسی تشویش اور تذبذب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دل میں قربانی ہے وہ اپنے قربانی کا انتظام کریں اور صفائی ستھرائی کے معقول نظم رکھیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال رکھیں گے۔ اور نماز کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ نماز ابھی مسجدوں کو نہیں کھولا گیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 5 آدمی نمازیں پڑھیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ نفیس احمد خان قاسمی، شہر قاضی موانا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.